حکیم صاحب، بعض ایسے افراد ہیں جن کو پیشاب تو بار بار آتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ان کو جلن بھی ہوتی ہے اور پیشاب بھی رک رک کے آتا ہے، درد بھی ہوتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آپ ذرا وضاحت بیان فرمائیں کہ بیماری ہے اور اس کا جو سبب ہے وہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ بھی بتا دیجیے۔ یہ زبردست آپ کا پوائنٹ آیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات جب ہم کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں میں پیشاب بار بار آتا ہے، تو وہ فوری طور پہ دوائی کیا دیتا ہے کہ گرم دوائی دے گا تاکہ پیشاب بار بار نہ آئے، حالانکہ یہ نوعیت مختلف ہے۔ اب آپ نے کہا کہ پیشاب بار بار آتا ہے، چلن کے ساتھ آتا ہے، رک کے آتا ہے، تھوڑا آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو گلینڈ سسٹم ہے نا، آپ کے اندر گرمی زیادہ بڑھ چکی ہے، یوریٹری ٹریک جو ہے اس کے اندر انفیکشن آ چکی ہے۔ اب یہ جو سبب ہے نا اس کا بننے کا، یا تو گردے میں پتھری آ رہی ہے، یا وہ پیشاب والی نالی کے اندر آ چکی ہے، یا اس میں آپ نے کوئی ایسی گرم چیزیں کھائی ہیں جس سے یوریٹری ٹریک پورا متاثر ہوا ہے، اس میں انفیکشن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوزاک ہو گیا ہے، اگر مرد ہے یا عورت ہے تو ایسا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اسے سوزاک ہو گیا ہو۔ سوزاک سے کیا مراد ہے؟ اچھا، سوزاک یہ عمل ہے کہ اس میں آپ جب آپ کو احتلام ہو تو اس کے بعد آپ جلدی پیشاب نہ کریں تو وہ پیشاب والی نالی کے اندر جو مواد رہ جاتا ہے وہ انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک سوزاک کیا ہے؟ آپ کسی عورت کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، زنا کرتے ہیں، اس سے سب سے زیادہ خطرناک سوزاک ہوتا ہے۔ جو ایسی فحاشہ عورتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک کے قریب تو نہیں جاتی، تو اس کے پاس جانے سے بعض اوقات ان کے اندر کسی کے جراثیم ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس ایسا مرد آیا ہوتا ہے جسے سوزاک ہوتا ہے، یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے۔ تو اس کی ایک اور وجہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں، آپ نے یورن کیا ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس میں پہلے جس نے وہاں پہ یورن کیا تھا اس کو سوزاک تھا، تو آپ نے وہیں پہ پیشاب کیا تو وہ آپ کو مسئلہ شروع ہو گیا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس میں آپ اپنی ہی بیوی کے پاس اس ٹائم پہ چلے جاتے ہیں جب اس کو ڈیٹ مینسز آئے ہوں، ماہواری آئی ہو، تو اس دوران آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں، مل لیتے ہیں، تو اس سے بھی سوزاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ مسئلہ کولڈ ڈرنک کا کثرت سے استعمال، گوشت خوری۔ اچھا، اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا، سوزاک کو ہم ایڈز کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ اس کی اگلی سٹیج ایڈ ہی ہوتی ہے، ایڈز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہاں، کولڈ ڈرنک کا کثرت سے استعمال، فاسٹ فوڈ کا کثرت سے استعمال، پانی کا کم پینا، کچھ لوگ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی گلاس پیا تھا، پانی کا کم پینا اس کا سبب ہے۔ اس کے بعد گوشت کا، مٹن یا بیف کا کثرت سے استعمال، کریلے، میتھی، پالک، ساگ کا کثرت سے استعمال، گرم چیزوں کا، اور نمکو وغیرہ کا، لیز چپس کا کثرت سے استعمال۔ کئی لوگ صبح اٹھتے ہی لیز چپس اور کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، یہ بہت بڑا سبب ہے اس کا۔ تو آپ نے ینگز فوڈ، فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو آپ نے منع کرنا ہے، روکنا ہے، اس سے یوریٹری ٹریک میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پیشاب ایک تو آتا بار بار ہے، لیکن رک کے، جل کے، درد کے ساتھ انسان کو اتنی اذیت ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات وہ پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو دعا کرتا ہے پیشاب آئے ہی نہ، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ نے اگر تو پہلے سبب ڈھونڈنا ہے، اگر تو پتھری ہے تو پھر بھی آپ نے پیشاب آور ادویہ استعمال کرنی ہے، جس میں گرم تر گرم چیزیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، اگر پتھری ہے تو اس کے لیے آپ نے جو سبزیاں استعمال کرنی ہیں اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی چیز کوئی نہ ہو جو گرم ہو، کدو، توری، ٹینڈے، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں۔ اس کے بعد گنے کا رس استعمال کریں، جوسز استعمال کریں، شربت بزوری کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جتنے بھی آپ کے جوسز ہیں وہ سارے پانی کا کثرت سے استعمال کریں، لیکن ایک نسخہ بڑا ہی کمال کا ہے، بڑا سمپل سا ہے، سادہ سا ہے، سستا سا ہے، وہ آپ پنسار سٹور سے لے آئیں، جس میں پکھڑا ہوتا ہے، اور وہ پکھڑا لے لینا آپ نے، اس کو خار خسک بھی کہتے ہیں۔ سونف لے لینی ہے آپ نے، پکھڑا اور سونف۔ پکھڑا وہ جو کانٹے سے ہوتے ہیں؟ جی، کانٹے سے ہوتے ہیں، اکثر زمینوں میں نا، زمینوں کو خراب کرتے ہیں، وہ زمینوں سے نکال کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کو آپ نے لینا ہے، اور سونف لینی ہے۔ سونف کے ساتھ آپ نے چھلیوں کے بال، جو اوپر والے بال ہوتے ہیں وہ لینے ہیں، خربوزے کا چھلکا اور خربوزے کا تخم، یہ چیزیں آپ نے ساری لے کے اس کا جو آپ نے قہوہ بنانا ہے ساری تھوڑی تھوڑی لے لیں، رات کو 1.5 لیٹر پانی یا 2 لیٹر پانی میں اس کو بوائل کر کے رکھ لیں، پورا دن اس میں شربت بزوری ڈال کر یہ پانی استعمال کریں۔ اب اس کے پانی پینے سے آپ کو پیشاب کھل کے آئے گا، پتھری انشاءاللہ
نکل جائے گی. سردی گرمی دونوں دونوں میں جس کو اب جلن ہو رہی ہے اس کو تو سردیوں میں بھی مسئلہ ہے تو جلن ہو رہی ہے. تو یہ پتھری کا علاج ہے. اگر پتھری کی وجہ سے پیشاب وہ رکاوٹ کے ساتھ آ رہا ہے. اگر ویسے ہی پیشاب جلن کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے لیے صرف آپ نے کرنا کیا ہے، کلمی شورا، جوں کھار اور نشادر، یہ تینوں چیزیں پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں. برابر وزن لے کر آپ نے اس کا پاؤڈر کرنا ہے. کچی لسی لینی ہے 1 گلاس، اس کے اندر آدھی سے تقریباً آدھی چمچ سے بھی کم اس میں حل کر کے یہ پی لینا، فوری طور پہ پیشاب کھل کے آ جائے گا. اس کے علاوہ اس طرح کے پیشنٹ کو شربت بزوری لازمی استعمال کروانا چاہیے صبح دوپہر شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے. اور گلوکوز بھی بہت اچھا ہوتا ہے، یہ اکثر مل جاتا ہے عام دکانوں سے. یہ جو لیکن گلوکوز جو چینی ہوتی ہے، چینی بالکل انگوروں والی چینی، بالکل اس کو عام لوگ کئی جب لینے آتے ہیں تو انگوروں والی کھنڈ دے دو یا انگوروں والی چینی لے لیں، وہ بھی کثرت سے استعمال کروائیں. لیکن ان سب سے پہلے صبح کا جو ناشتہ ہے نا وہ دلیا جو یا مربع گاجر کا دیں. دوپہر میں کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ وغیرہ اس طرح کی سبزیاں دیں. سالن زیادہ، روٹی کم. صحیح. دلیا گندم بھی اچھا ہے اس میں. اس کے بعد آ جائیں پھلوں میں. پھلوں میں سیب چھلکا اتار کے، موسمی وغیرہ، اور انار میٹھا اگر مل جائے وہ بھی چل جائے گا، فروٹر، کنو، اس طرح کی چیزیں جس سے پیشاب زیادہ ہے، کثرت سے گنے کا رس، یہ چیزیں استعمال کریں. اور صرف سادہ جو قہوہ ہے نا، گلاب کے پھول لے لیں، اس کی پتیاں، سونف لے لیں، سبز الائچی لے لیں، ٹھیک ہے، اور پکھڑا لے لیں. عام روٹین میں یہ قہوہ استعمال کریں. فوری طور پہ پیشاب جو رک کے آ رہا ہے، جلن کے ساتھ آ رہا ہے، درد کے ساتھ آ رہا ہے، زرد رنگ کا آ رہا ہے، انفیکشن کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ فوری طور پہ رزلٹ. اس کے ساتھ ایک نسخہ بڑا کمال کا ہے انفیکشن کے لیے، وہ استعمال کر لیں. اس میں آپ نے ہلدی لے لینی ہے 100 گرام، ملٹھی لے لینی ہے 100 گرام، اور اس کے بعد سونف لے لینی ہے 100 گرام. ہلدی، ملٹھی اور سونف برابر وزن لے کے اس کو بالکل باریک پاؤڈر کر کے صبح دوپہر شام 1 کیپسول 00 یہ استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ فوری طور پر رزلٹ مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اچھا اس میں بڑا ایک آسان سا نسخہ ایک اور نوٹ کر لیں. اس میں آپ نے لینا ہے دھنیا 100 گرام اور سونف 100 گرام، اور اس میں چینی بھی 100 گرام لے لیں. اس کا پاؤڈر کر کے یہ بھی چمچ کا 1/4 حصہ صبح و شام کھانے سے پہلے کھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو 2 سے 3 دن میں بہت زبردست رزلٹ ملے گا. رزلٹ آپ کو انشاءاللہ پہلے دن میں ہی مل جائے گا، لیکن 2-4 دن 5 دن میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا.